ہلو السلام السلام علیکم۔ علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور خیریت سے شیخ؟ ہاں الحمد للہ۔ بھائی کون؟ شیخ میں حفیظ الرحمان ہوں، ورنہ حفیظ الرحمان ہے۔ ہاں بھائی آواز صاف نہیں ٹھیک سے بولیے۔ شیخ میرا نام حفیظ الرحمان ہے۔ حافظ الرحمان؟ جی شیخ۔ جی بتائیں۔ شیخ ویسے آپ کی ویڈیو بہت سنا ہوں ماشاء اللہ۔ اچھا اچھا۔ ہاں تو آپ جو ہے مقلدوں کو ماشاء اللہ بہت اچھا جواب دیے ہیں۔ نہیں بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں۔ نہیں ماشاء اللہ بہت اچھا ان لوگوں کو جواب دیتے ہیں میرے نظریے سے۔ اچھا اچھا۔ ہاں الحمد للہ۔ تو ہاں الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور زیادتی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ہاں تو شیخ وہی سوچا کہ نمبر کیسے ملے گا آپ کو، خان تو میں سنتا تھا بہت زیادہ، اور ماشاء اللہ آپ بھی آئیڈیوں کے اندر بولے ہیں کہ الہ آباد، تو میں سوچا کہ دیکھو نمبر ملتا ہے تو ٹھیک ہے، بات بھی کر لیں گے ذرا۔ اچھا اچھا۔ ہاں اور تھوڑا بات کرنے سے تھوڑا پہچان بھی ہو جائے گی ماشاء اللہ۔ اور خیریت سے شیخ؟ جی الحمد۔ آپ فی الحال کہاں پر ہیں؟ الہ آباد میں۔ اچھا کیا کرتے ہیں شیخ؟ آپ کوئی بزنس وغیرہ کرتے ہیں یا جی بزنس ہے، کھانے پینے کا ہوٹل۔ جی سر؟ کھانے پینے کا ہوٹل ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے ہوٹل میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ اور سب خیریت بھائی؟ سو گئے ہیں کیسے؟ نہیں کچھ ہو نہیں رہتے۔ ابھی کہ وہی آپ کی آئیڈیا بھی سن رہا تھا۔ ہاں تو وہی آپ شاید کہ وہی بات کہہ رہے تھے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے امی کہا ہے نا اللہ کے نبی کو، کہ وہی بات سن رہا تھا، تو وہی سنا، اس کے بعد پھر سوچا اب کاٹ کے فون ہی لگا لوں، بات ہی کر لوں، اس کے بعد پھر دیکھیں گے کیا ہے کیا نہیں ہے۔ جی امی کے معنی میں اصل میں بہت اختلاف آج کل پھیل رہا ہے۔ امی کے معنی ہوتے ہیں ان پڑھ۔ نہیں امی کا معنی ان پڑھ نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑا اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ تھوڑا آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں۔ امی جو ہے اللہ تعالی اپنے آخری کلام میں سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ کے نبی کو امی کہتا ہے۔ تو امی کا معنی ہوتا ہے جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو۔ تو جن مطلب بھائی عالم دین تھے، انہوں نے جو مطلب بھائی تفسیر کی، تو انہوں نے وہاں پہ امی کے معنی میں یہ چیز اتار دی کہ جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، اور بریکٹ میں ڈال دیا ان پڑھ۔ لیکن ہم نبی کے تعلق سے ان پڑھ کا جو الفاظ ہے بھائی، ہم اس کو لینے سے تھوڑا پرہیز کرتے ہیں، کیونکہ یہ تھوڑا الگ ورڈ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، رف ورڈ ہے، رف۔ نبی کو ہم ان پڑھ ہم نہیں بول سکتے معاذ اللہ، لیکن اس کا معنی ان پڑھ ہی ہو جاتا ہے جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو۔ عام طور پر اس کو ان پڑھ کہتے ہیں، لیکن نبی کی ذات کے تعلق سے ان پڑھ کا لفظ ہم نہیں لگا سکتے، آپ سمجھ رہے ہیں، رف ہے یہ الفاظ، ایسا ہے رف ہے بالکل۔ اگر کوئی عام آدمی سنے گا تو اس کو مطلب بھائی اس کو ایک دم مطلب وہ جوش آ جائے گا کہ اگر معاذ اللہ نبی کو ان پڑھ کہہ رہے ہو۔ تو اللہ کے نبی جو تھے وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، ٹھیک، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے نبی کو علم سکھایا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی امی تھے، ٹھیک ہے۔ بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فرشتے کے ذریعے قرآن کو نازل کیا اور اللہ کے نبی کو علم سکھایا۔ لیکن اب جو ہمارے کچھ بھائی لوگ ہیں وہ تھوڑا جوش میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ارے اللہ کے نبی کو معاذ اللہ تم امی کہہ رہے ہو،
उम्मी का माना होता है जिसको अल्लाह ताला पढ़ाए लिखाए, तो ये माना गलत है। अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी को पढ़ाया लिखाया नहीं, इल्म दिया। अल्लाह के नबी ने ना कोई चीज अपनी आंखों से पढ़ी, ना कभी कोई चीज भाई अपने हाथों से लिखी। ठीक, ये पढ़ने लिखने का जो मतलब भाई ये सिस्टम था, ये तो बाद में चालू हुआ। जब सहाबा लोगों ने सीखा पढ़ना लिखना, तो कुरान को चमड़े पे और पत्तों पे और हड्डियों पे उसको मतलब भाई वो लिखा गया। ठीक, बादशाहों को जब मेरे भाई मतलब जो वो खतूत होते थे, लेटर होते थे, खत होते थे, उसको भेजा जाता था, तो उस समय ये काम चालू हुआ। लेकिन पहले अल्लाह के नबी उम्मी थे, और ये हम उम्मी नहीं कह रहे हैं, ये अल्लाह ताला अपने नबी को उम्मी कह रहा है। और उम्मी का जो सही माना है वो ये है कि जो पढ़ना लिखना ना जानता हो। अब कुछ आदमी दीन ने उसको मतलब भाई वो और समझाने के लिए ब्रैकेट में उसको डाल दिया अनपढ़, तो ठीक है, उनके ऊपर फतवा हम नहीं ठोकते हैं, लेकिन हमें अपनी जबान से नबी को अनपढ़ बोलना ये अच्छी बात भाई ये नहीं है। ये थोड़ा मतलब अजीब वर्ड है, रफ। और नबी का उम्मी होना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर नबी उम्मी ना होते और अल्लाह के नबी पढ़ना लिखना जानते होते, तो जो मुनाफिक लोग थे, काफिर लोग थे, वो अल्लाह के नबी के ऊपर बोतान बांध देते कि ये जो कलाम है ये अल्लाह का कलाम नहीं है, ये तो मोहम्मद ने अपने हाथों से लिख दिया है माज़अल्लाह। तो उम्मी होना बहुत जरूरी था। अरे कहीं ना कहीं कोई चीज उसके लिए होना जरूरी होता है ना। अरे कहीं आगे वही जो आप बात बोल रहे हैं, अगर वही ना होते तो उनके लिए एक और जो है अफवाह मिल जाती जी। बात के। हाँ, जो काहिन लोग थे, काहिन लोग तो इल्जाम लगाते ही थे कि ये कोई अल्लाह का कलाम नहीं है, ये तो जादू, ये तो किसी मतलब काहिन का कलाम है, जादूगर का कलाम है, ये किसी शायर का कलाम है। लेकिन नहीं, कुरान जो नाजिल हुआ था वो जो दौर था वो शेर और शायरी का था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब कुरान नाजिल हुआ तो कितने शायर थे जो कुरान को सुन के अल्हम्दुलिल्लाह वो ईमान लिया है कि ये जो कलाम है ये किसी शायर का नहीं हो सकता, ये जरूर आसमानी कलाम है। तो अगर अल्लाह के नबी पढ़े लिखे होते, पढ़ना लिखना जानते होते, तो लोग कहते अरे ये तो भैया पढ़ा लिखा आदमी है, जरूर इसी की कुछ कारस्तानी है। लेकिन नहीं, उम्मी थे, और उम्मी थे अल्हम्दुलिल्लाह थे, है नहीं। आज हम नहीं कहेंगे कि नबी मतलब उम्मी है, उम्मी थे। जब कुरान नाजिल नहीं हुआ था तो उस वक्त अल्लाह के नबी उम्मी थे। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने फरिश्ते के जरिए अल्लाह के नबी को दीन का इल्म सिखाया। तो आज के टाइम में तो अल्लाह के नबी आलिमों के भी आलिम है, मुफ्तियों के भी मुफ्ती हैं, इमामों के भी इमाम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब लेकिन भाई लोग है ना, मेरी बात को पकड़ लेते हैं कि देखो नबी को अनपढ़ इसने बोल दिया, नबी को उम्मी बोल दिया, और माज़अल्लाह बोल रहा है नबी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये अल्लाह ताला कह रहा है। अगर किसी को मेरे भाई तकलीफ हो तो वो मरने के बाद अल्लाह ताला से बहस कर लेगा, मेरे से बहस ना करे। अब वो लोग इल्जाम लगाते हैं अहले हदीसों को कि नबी का नाम आता है, ये लोग तो दरूद ही नहीं पढ़ते हैं। नबी का नाम आता है तो दरूद भाई, जब भी कोई हमारे सामने बोलता है मोहम्मद, तो हम फौरन भाई हम पढ़ देते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक, ये लोग जो है सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरूद नहीं मानते, ये लोग पूरा अल्लाह पूरा पढ़ना, इनके नजदीक क्या है पूरा ही पढ़ना। नहीं, इनके वहाँ जो तरीका है डिफरेंस है। जब अल्लाह के नबी का नाम आएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये लोग अपने मुंह से और आंखों से अंगूठा चूमते हैं, और मतलब वो अंगूठे को अपनी आंखों पे लगाते हैं। तो इनका तो मतलब जो तरीका कार है ये सूफियों वाला है, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, और अंगूठा चूमने के ताल्लुक से जितनी हदीसें आई हैं तमाम की तमाम भाई वो बिल्कुल मौजू, एकदम मौजू हैं, अशद ज़ईफ हैं। ठीक है, तो उनसे कोई साबित नहीं होता है। अब हमारे माशाल्लाह मिंबर से जब पहला खुतबा होता है तो जरूर इतना बोलता है कि तमाम नबियों पर, रसूलों पर दरूद और सलाम नाज़िल, और खुसूसन हमारे प्यारे नबी हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम नाज़िल हो।
اتنا تو لاسٹ میں اتنا تو کرتا ہے. یہ لوگ کیا بولتے ہیں, ہاں یہ لوگ کیا بولتے ہیں, کیوں نہیں درود پڑھتے ہیں یہ لوگ؟ ارے بھائی پھر میں نے آپ سے کیا کہا, ان لوگوں کا فلسفہ یہ ہے کہ نبی کا نام آتا ہے تو بھائی جھوم جاتے ہیں, اور نبی کی تعلیم آتی ہے تو گھوم جاتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں سمجھ رہا ہوں. یہ نبی کی محبت میں, ان کی عشق بازی میں اتنا گلو کر گئے ہیں کہ وہ بھول گئے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے نبی برابر نہیں ہے. اور کئی کئی جگہ تو ان لوگوں نے اللہ کے نبی کو اللہ سے بھی معاذ اللہ اوپر کر دیا ہے. قوالی گا رہے ہیں کہ بھر دو جھولی میری یا محمد, لوٹ کر نہ میں جاؤں گا خالی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہوتے ہوئے یہ لوگ اللہ کے نبی سے اپنی جھولیاں بھروا رہے ہیں. ٹھیک, نبی کو اگر کوئی امی بول دے تو یہ اس کے اوپر گستاخی کا فتویٰ ٹھوک دیتے ہیں, جبکہ یہ فتویٰ ان کا میرے اوپر نہیں جا رہا ہے, یہ ان کا فتویٰ جا رہا ہے قرآن کے اوپر, یعنی کہ اللہ کے کلام کے اوپر. میں نے نہیں کہا بھائی, یہ تو سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں ہے بھائی, ہر آدمی کھول کے اس کو پڑھ سکتا ہے. ارے یہ لوگ نبی کو جب اللہ کا مقام دینے کے انہوں نے خود اپنے شعر کے اندر کہا ہے, وہی جو مستوی خدا ہوتا, کیا ہے شعر, وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر, وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر. نہیں, بہت سارے شعر و شاعری ہیں, جیسے مانا کہ نبی خدا نہیں ہے لیکن خدا سے جدا نہیں ہے. مطلب کل ملا کے شعر و شاعری پہ دیکھیے, شعر اور شاعری اور قوالی اور نعت, ان سے دین کا عقیدہ نہیں بنانا چاہیے. عقیدہ جو بنے گا قرآن و سنت سے بنے گا, اور اہل سنت والجماعت اصحاب الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی امی تھے, اور امی کا جو معنی ہوتا ہے, جو صحیح معنی ہے وہ یہ تھا کہ جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو. ٹھیک, اب کچھ عالم دین نے بریکٹ میں جب تفسیر کی تو بریکٹ میں ڈال دیا ان پڑھ. ٹھیک, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی زبان سے اللہ کے نبی کے تعلق سے ان پڑھ کا لفظ ہم استعمال کرنے سے پرہیز کرتے ہیں, کیونکہ ان پڑھ جو لفظ ہے یہ اللہ کے نبی کی ذات کو مطلب بھائی شوبھا نہیں دیتا. ٹھیک ہے, روٹ ورڈ ہے نا, تھوڑا روٹ. ابھی میں آپ کو کہہ دوں کہ یار تم ان پڑھ ہو, تو ان پڑھ مطلب آج کل کا جو پس منظر ہے, ان پڑھ, جاہل, گوار, تو اس معنی میں ان پڑھ ہم نہیں بولتے ہیں, ہم سیدھے امی کہتے ہیں. بھائی امی تھے. اب لوگ مطلب بھائی دلیل دیتے نہیں, امی کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اللہ کے نبی کو پڑھایا لکھایا, تو یہ معنی بالکل غلط ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے لے کے آئے, کون سی عربی کی لغت سے انہوں نے لایا, ایسا تو کوئی معنی ہم نے آج تک پڑھا نہیں. اللہ نے نہیں پڑھایا, لیکن اللہ نے جو ہے یہ کہہ دیجیے کہ اللہ حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑھایا اللہ کے ذریعے سے, اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو الہام کے ذریعے, جو الہام جیسے ہوتا ہے نہیں, آپ بس سمجھے نہیں, پڑھنے کا معنی کیا ہے. ایک ہوتا ہے زبان سے پڑھنا, اور ایک ہوتا ہے دیکھ کے پڑھنا. کوئی چیز مطلب بھائی وہ لکھی ہوئی ہے اس کو ہم پڑھ لیں. اب جیسے میں آپ سے کہوں پڑھو الحمدللہ, تو آپ میری بات سن کے پڑھ دو گے, اس کو بول دو گے. تو جب وہی نازل ہوئی تھی, تو جب مطلب بھائی وہ فرشتہ آتا ہے کہتا ہے اقرا پڑھو, تو اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی دیکھتے تو ہے نہیں کہ اقرا مطلب بھائی وہ لکھا ہوا ہے, نہیں, وہ سن کے اس کو پڑھتے ہیں نا. تو امی کی یہ خاصیت ہوتی ہے, ان کی میموری پاور اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ سن کے یاد کر لیتے ہیں. امیوں کو کوئی حساب کتاب لکھنے کی ضرورت بھائی نہیں تھی, ان کا دماغ اتنا تیز تھا, میموری پاور اتنی تیز تھی کہ وہ اپنے جانوروں کی, گھوڑوں کی, اونٹوں کی نسلیں یاد کرتے تھے کہ یہ جو اونٹ تھی, اونٹنی کی جو ماں تھی, اور جو اس کی نانی تھی, اور جو اس کی پر نانی تھی, اور جو اس کی پر نانی تھی, ان کو نسلیں یاد رہتی تھی اپنے جانوروں کی بھی. تو کیسے؟ کیونکہ وہ امی تھے, ان کی میموری پاور تیز تھی, ان کو لکھنے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو جس دور میں قرآن نازل ہوا اس دور میں اللہ کے نبی بھی امی تھے. وہ مطلب دیکھ کے پڑھنا اور اپنے ہاتھوں سے لکھنا نہیں جانتے تھے, لیکن سن کے تو پڑھنا یاد کرنا جانتے تھے. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب بھائی آیت نازل ہوئی اقرا, تو اللہ کے نبی نے پہلے کہا کہ نہیں میں نہیں پڑھ سکتا, تو بھائی وہ کہتے ہیں نہیں پڑھو اللہ کے نام سے. تو بھائی وہ پڑھتے ہیں نا, تو وہ سن کے پڑھتے ہیں نا, دیکھ کے تھوڑی نہ پڑھتے ہیں. اب کوئی جاہل کہے کہ معاذ اللہ اللہ کے نبی کو قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا, تو پڑھنا آتا تھا,
لیکن دیکھ کے قرآن کو پڑھا ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، قرآن کو اپنے ہاتھوں سے لکھا ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ معاملہ بہت آسان ہے، اگر آدمی ٹھنڈے دماغ سے سمجھے اور بیک گراؤنڈ جانے اور قرآن کی آیت کو سمجھے تو اس کے سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی یہ سوچ لے گا کہ نہیں نبی معاذ اللہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، تب تو فتویٰ ٹھوک دے گا ترنت۔ میں ایک آئیڈیا سن رہا تھا اتفاق سے، تو وہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے اللہ نبی کو مانتے ہو، صحابہ کو نہیں مانتے ہو۔ اگر صحابہ کا انکار کرتے ہو تو صحابہ کو اگر تم لوگ مانتے ہو تو حضرت عمر نے جو ہے 20 رکعت تراویح پڑھائی ہے، تم لوگ اس کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ وہی فاروق نقشی بندی ہے نہیں وہی؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بھائی۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ نبی کو مانتے ہو، صحابہ کو نہیں مانتے ہو۔ اچھا بھائی کیوں نہیں مانتے ہیں؟ کیوں تم لوگ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح پڑھائی، کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو میرا سوال پہلی چیز تو یہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 20 رکعت تراویح ثابت تو کرو، تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے نا۔ اب کل کو تم کہہ دو کہ یار تم فلاں کو نہیں مانتے ہو، کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ اس نے تو اپنی زندگی میں کبھی کیلا نہیں کھایا اور تم کیلا کھا رہے ہو۔ تو پہلے ثابت تو کرو کہ فلاں آدمی نے اپنی زندگی میں کبھی کیلا نہیں کھایا، تب تو کیلا کھانا ہم چھوڑیں۔ تو اسی طریقے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت کب پڑھی پہلے ہم کو ثابت کر دو تو ہم بھی پانے لگیں گے۔ بلکہ موطا امام مالک کی صاف صاف حدیث ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب کو اور تمیم الداری کو لوگوں کو 11 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جماعت کے ساتھ نہیں، وہ رات کے آخری پہر میں نماز پڑھتے تھے۔ اور جو راوی حدیث یہ کہتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں 20 رکعت تراویح پر جمع کیا، وہ راوی خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے 2 سال بعد پیدا ہوتا ہے۔ اب بتائیے ایسی حدیث مانی جائے گی؟ ابھی آپ کہو کہ میں نے افو خان کو 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، لیکن آپ افو خان کے انتقال کے 2 سال بعد پیدا ہو رہے ہو، تو آپ نے افو خان کو نماز پڑھتے ہوئے کب دیکھا؟ یہ تو جھوٹ ہو گیا نا۔ تو جب بھائی راوی جو ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیدا ہی نہیں ہوا، ان کے وفات کے 2 سال بعد پیدا ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو عمر نے 20 رکعت تراویح پر جمع کیا، اس کی بات ہم لیں گے؟ کیا ہم پاگل ہیں، بیوقوف ہیں؟ نہیں۔ اور اللہ کے نبی کی بیوی کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ کے نبی رمضان ہو یا غیر رمضان ہو رات کی نماز 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، 4 رکعت پڑھتے تھے تو اس کی خوبصورتی اور لمبائی کو مت پوچھو، پھر 4 رکعت پڑھتے تو اس کی خوبصورتی اور لمبائی کو مت پوچھو، پھر 3 رکعت پڑھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کی بیوی کہہ رہی ہے 11 رکعت کے بھائی زیادہ نہیں پڑھتے تھے، تو یہ مطلب یہ 20 رکعت کہاں سے آ گئی؟ 20 رکعت پڑھنا جائز ہے، ہم اس کو مطلب حرام نہیں کہہ رہے ہیں۔ رات بھر آپ پڑھو، 20 کیوں 200 بھائی، آپ بھائی وہ 200 رکعت پڑھو، 300 رکعت پڑھو، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جو سنت تعداد ہے وہ تا قیامت تک 8+3 11 رکعت رہے گی، باقی جو آپ پڑھو گے نفل میں آئیں گی۔ ہاں باقی تو نفل میں آ جائیں گے، لیکن 11 رکعت تو سنت ہوگی۔ جی اچھا شیخ، میں ایک اور آئیڈیا سنا تھا آپ کی، بہت اچھی ہے۔ جیسے آپ نے کسی سے سوال کیا تھا کہ اگر کسی کا زیت نافل اتنا لمبا ہو کہ اپنے دبر میں ڈالے تو اس کے اوپر غسل واجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ غسل تو واجب نہیں ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کسی کا لمبا ہو، اس طرح کی کوئی بات ہے۔ جی تو آپ نے کوئی دوسرا مسئلہ اس کے سامنے رکھا تھا کیا؟ وہ مسئلہ تھوڑا بیان کرو تو۔ نہیں، غالباً یہ مطلب در مختار میں یہ مطلب ایک عبارت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا ہی اعلیٰ تنسل اپنی دبر میں داخل کر لے تو اس پر غسل واجب نہیں۔ تو میں نے اس سے یہ پوچھا تھا کہ اتنا لمبا اعلیٰ تنسل پہلی چیز تو ہے کس کا، اور ہے تو وہ اپنی دبر میں کیسے داخل کر لے گا، اور داخل کر بھی لے گا تو اس پہ میرے بھائی غسل
کیوں نہیں واجب ہوگا؟ کیونکہ بخاری کی حدیث ہے کہ اگر مطلب وہ شرمگاہ سے شرمگاہ ٹکرا جائے، یعنی کہ خطرے سے خطرہ ٹکرا جائے تو غسل واجب ہے۔ تو آپ اور پہلی چیز تو یار یہ سب مسئلے مسائل لکھنے کی مطلب کیا ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے یار، اتنا خطرناک اس طرح کا مسئلہ ہے یہ آدمی کا ذہن جو ہے ایسا نہیں ہوگا۔ تو جب ہم پلٹ کے کہتے ہیں کہ بھائی اپنا اعلیٰ تنسل اپنی دبر میں داخل کر کے اپنے آپ کو حنفی ثابت کرو، تو پھر سامنے والا بھائی وہ گالی دینے لگتا ہے۔ تو گالی بھی دو گے، مسئلے کا مطلب بھائی وہ انکار بھی نہیں کرو گے، اس کا دفاع بھی کرو گے، تو یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ اگر حنفی مقلد ہو تو اس کے اوپر عمل ایک بار تو عمل کر کے دکھاؤ۔ بھائی ہم کیسے مان لیں تم حنفی مقلد ہو؟ ہم تمہارے بھائی ہم منہ کے کہنے سے ہم تھوڑی نہ مان لیں گے۔ میں نے تو آج سے 3 سال پہلے کہا تھا اس دنیا میں کوئی کسی کا مقلد نہیں ہے، سب غیر مقلد ہیں، اور الحمدللہ آج تک میں ثابت کرتا آ رہا ہوں کہ کوئی کسی کا مقلد نہیں ہے، سب غیر مقلد ہیں۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے کہ ہم مقلد ہیں، کوئی مقلد نہیں ہے۔ کاہے کا مقلد ہو؟ کون سے اپنے امام کی بات مان رہے ہو؟ ایک فتوے پہ تو عمل کر کے دکھاؤ۔ تمہارے مسلک میں آیا ہوا ہے کہ در مختار میں فارسی میں اذان دینا یہ جائز ہے، درست ہے، اگر لوگ سمجھ لیں کہ اذان ہوئی ہے تو آج کون سی حنفی بریلوی اور دیوبندی مسجد میں آج فارسی میں اذان ہو رہی ہے؟ کیوں نہیں عمل کر رہے ہو فتوے پہ؟ ان کے وہاں بھائی اترا ہوا ہے کہ کتے کو گود میں لے کے نماز پڑھنا جائز ہے، کتا کا پلا ہو تو اس کا منہ باندھ کے بغل میں دبا کے نماز پڑھنا جائز ہے، کتا اگر بڑا ہو تو اس کو اپنے سر کے اوپر رکھ کے نماز پڑھنا جائز ہے، کتا اگر کنویں میں گر جائے تو اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے، کتے کی کھال کو سکھا کے اس کے اوپر بھائی وہ نماز پڑھنا جائز ہے۔ تو کتا 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 مطلب حنفی مسلک میں انسان کے بچے کو گود میں لے کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن کتے کے بچوں کو گود میں لے کے نماز پڑھنا جائز ہے۔ یہ کیا لاجک ہے بھائی؟ کون کتے کو گود میں لے کے بھائی وہ نماز پڑھتا ہے؟ اور کون سی ایسی ضرورت پیش آ جائے گی کہ آدمی کو کتے کو گود میں لے کے نماز پڑھنا ہی پڑھنا پڑے گا؟ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ تو جب میں کہتا ہوں بھائی اگر آپ واقعی حنفی مقلد ہو، آپ بھائی کتے کو بھائی گود میں لے کے نماز پڑھ کے اپنی فوٹو ہم کو بھیجو، تب میں مانوں گا کہ آپ اصلی حنفی مقلد ہو۔ ایسے مقلد میں نہیں مانوں گا، ایسے تو سب غیر مقلد ہیں پھر۔ اچھا، اس کے بعد میں آپ نے کیا جواب، کوئی اور مسئلہ پوچھا تھا، تو وہ مسئلہ کیا تھا؟ کون سا؟ اسی کے اوپر جو ہے آپ نے پھر مسئلہ پوچھا تھا، وہی عزیز ناصر کے بارے میں۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس سے کوئی مسئلہ پوچھا تھا؟ بھائی بھول گئے، اتنے لوگوں سے بات ہوتی رہتی ہے نا، جس سے ایک بار جو بات ہو جاتی ہے پھر یاد نہیں رہتا ہے۔ کیا تھوڑا بتائیے کیا میں نے کہا تھا؟ کہ اگر کسی کا عزیز تناسب جو ہے کسی عورت کے کیا سر پر ہو، ایسا کچھ پوچھے تھے آپ؟ ہاں، وہ میں نے ایک آدمی سے سوال پوچھا تھا کہ اگر میری دونوں آنکھوں کے بیچ اگر مطلب وہ شرمگاہ اگائے تو میں اپنی بیوی سے جمع کیسے کروں گا؟ اچھا ہاں، تو اس نے کہا یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے، دونوں آنکھوں کے بیچ میں کیسے بھائی وہ نکل آئے گا؟ تو میں نے کہا نہیں، آپ بتائیے نا قیاس کر کے۔ آپ کے فقہ حنفی میں تو جو ہزاروں سال بعد جو مسئلے آنے والے ہیں ان کو بھی قیاس کر کر کے بتا دیا گیا ہے، تو اس کو بھی بتا دیجئے۔ ہو سکتا ہے 100 سال بعد بھائی کوئی انسان ایسا آ جائے جس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں شرمگاہ آ جائے، تو پہلے سے بتا دیجیے۔ تو بیچارہ وہ اس نے کہا نہیں میرے کو نہیں معلوم۔ نہیں تو یہی وہی کیا بول رہے ہیں اگ آئے، تو وہی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا آپ اس کے بارے میں کیا بول رہے ہیں، تو اس لیے پھر سوچا کیا ہے اگائے اب سمجھ میں آیا۔ آپ اپنی زبان سے بول رہے ہیں تو اب سمجھ میں آ رہا کہ ہاں اگر کسی کے دونوں اس کے درمیان جو ہے شرمگاہ آ جائے یا اگائے، ہاں بات صحیح ہے، تو کیسے کرے گا؟ بات تو صحیح ہے کہ اگر وہ لوگ جیسے اس طرح کا مسئلہ دیکھیے کبھی بھی قیاسیوں سے بات کیجیے گا نا تو آپ کو خود قیاس کرنا آنا چاہیے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوفہ کے قیاسوں کی اصلاح کرنا ہے اور ان کو منہ توڑ جواب دینا ہے تو خود آپ کو قیاس کرنے میں ماہر ہونا پڑے گا۔
क्योंकि कूफा के भाई जो कयासी हैं उनसे आप भाई कुरान हदीस की अगर दलील देंगे तो वो कुरान हदीस का रद्द कर देगा, इसलिए उनको उनके ही जो उनके दिमाग की अकल की समझ है उसके हिसाब से समझाएंगे तो उनके बात समझ में आ जाएगी। वही इसलिए शेख मैं थोड़ा आपसे मशवरा ले रहा हूँ क्योंकि हमारे एक बहनोई है, वो भी हंसिए हैं। तो मैंने आज से 8 साल पहले जो है 8-7-10 साल पहले जो भाई पहले चीज तो मुझे शेख ना कहा कि भाई एकदम मत बोले, मुझे भाई बोलते हैं। शेख एक आलिम दीन पे अच्छा लगता है भाई, मैं तो एकदम जीरो हूँ, एकदम भाई बोला करो। तो पहले जो है जब मैं छोटा था तो लोग बहुत भाषण मुबाशरा किया करते थे, लेकिन अब फिलहाल तो उतना भाषण मुबाशरा नहीं करते हैं। तो क्या है, अब अगर थोड़ा फिक्री चीज अगर मालूम भी हो जाए तो हम भी थोड़ा उनसे भाषण मुबाशरा कर सकते हैं, क्योंकि फिक़्ह तो मतलब मैंने तो पढ़ा ही नहीं। हाँ, वही फिक़्ह में थोड़ा बहुत वही कुदूरी पढ़ा हूँ, समझो कुदूरी। तो उसमें फिक़्ह की बहुत सारी किताबें, फिक़्हुल अकबर है, कुदूरी है, और ये ततरखानिया है, और दुर्रे मुख्तार है, हिदाया है, फतावा आलमगीरी है, काफी सारी किताबें हैं। लेकिन देखिए मेरी एक आपको एक जाती राय है भाई की, मतलब एक भाई की तरफ से, ठीक है, इल्म कभी भी हासिल कीजिए तो बहस करने के लिए मत हासिल कीजिए। इल्म इसलिए हासिल कीजिए कि आपको क्या सही है क्या गलत है पता चल जाए। जब आपको पता चल जाएगा सही क्या है और गलत क्या है तो फिर आप लोगों को बता सकते हैं। लेकिन आप खाली जीत हार के लिए अगर इल्म को हासिल करेंगे तो उसका ना तो आपको सवाब मिलेगा और ना उसका कोई फायदा मिलेगा। तो खुद के सीखने के लिए, खुद के जानने के लिए कि हक क्या है बातिल क्या है, इसलिए अगर आप तहकीक कर रहे हैं, किताबों को पढ़ रहे हैं, तब तो उसका फायदा है। लेकिन अगर खाली हवाले नोट करने के लिए और लोगों को दलील करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए अगर आप इल्म हासिल कर रहे हैं तो उसका बहुत बड़ा गुनाह मिलेगा। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह शेख। शेख बोला भाई, बोलो। हाँ अफू भाई, क्या है, मैं ज्यादातर इसलिए जो है वैसे कोई अगर बहस भी करता है ना, अगर मैं उनको दो एक जवाब दे देता हूँ, उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है ना, तो फिर मैं उससे बात भी करना छोड़ देता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है, मैं जानता हूँ अगर वो आदमी मेरी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, इसके सामने अगर जिब्रील भी आ जाए ना, इसके सामने अगर जिब्रील भी इंसानी शक्ल में आ जाए तो वो भी उसकी हजरत जिब्रील की भी बात को ठुकरा देंगे। तो ऐसे आदमी से जो है बात मुबाशरा करना जो है बेकार है भाई। इसीलिए मेरा उसूल है कि मैं एक मुकल्लिद से बहुत ज्यादा बात करूंगा तो खाली 2-3 बार बात करूंगा, उसके बाद फिर मैं उसका नंबर ब्लॉक कर देता हूँ, फिर मैं कभी जिंदगी में उससे बात नहीं करता हूँ। अगर मुझे एहसास होता है कि हाँ इसको समझाने से इसकी इस्लाह हो रही है तब तो कहो मैं उससे भाई मैं 20 बार बात कर लूँ। लेकिन अगर मैं खाली 2-3 बार उससे बात करता हूँ और मैं समझ जाता हूँ तो फिर मैं उसका नंबर ब्लॉक कर देता हूँ, क्योंकि एक ही आदमी से बार बार बहस करना भाई अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता, बात तो सही है। अब लोगों ने हमसे इतने सवाल जवाब किए, कोई ये पूछता है कोई वो पूछता है, तो सब कुछ तो हमको नहीं मालूम होता है। तुरंत जैसे मेरे पास सवाल आता है तो उस सवाल के जवाब की हम तहकीक में हम लग जाते हैं, और जब तक उस सवाल का जवाब हमको मिल नहीं जाता, पूरा मसला हम समझ नहीं लेते, तब तक हमें चैन नहीं आता। तो इस तरीके से इल्म में आपके मतलब उन्नति होती रहेगी, बढ़ोतरी होती रहेगी। आप समझ रहे हैं? पूरा इल्म अगर आप सोचें कि घोल के आपको कोई पिला दे चाय में, तो नहीं। लोगों से बात करेंगे, कोई वो पेचीदा सवाल लाएगा जिसमें आप फंस जाओगे, फिर जाके उसको आलिम दीन से पूछोगे, समझोगे, आपको एक चीज का भाई इल्म आपको हासिल हो गया। ठीक इसी तरीके से अब हमने कम से कम 1400 लोगों से बात की है, तो 1400 लोगों ने इतने घटिया घटिया सवाल हमसे पूछे हैं कि अब अल्हम्दुलिल्लाह मतलब आलिम दीन से पूछ पूछ के सारे जवाब हमको एकदम भाई हमारी जबान पे आ गए। आप समझ रहे हैं? कोई हम माँ के पेट से हम नहीं सीखे थे,
اور نہ ہم نے سیکھنے کے بعد لوگوں سے بات کرنا اسٹارٹ کیا ہے. لوگوں سے بات کرتے گئے, انہوں نے ایسے ایسے سوال پوچھے, ہم نے جا کے تحقیق کی, آج الحمدللہ اس کا جواب بھی ہمیں پتہ ہے اور ہم لوگوں تک پہنچا بھی دیتے ہیں. اور کوئی جواب ہم بھائی اپنی طرف سے ہم نہیں کہتے ہیں, جو ہم نے عالم دین سے سیکھا ہے وہی جواب ہم آگے پہنچاتے ہیں. جس چیز کا ہم کو علم نہیں ہوتا اس کے بارے میں ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. نہیں میں تو ماشاء اللہ میرے پاس آپ کی بہت آئیڈیا ہے, سنتا بھی رہتا ہوں. اب ایک بھائی نے ہم سے سوال پوچھا تھا, آج ہی میری ان سے بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ بتاؤ تم لوگ آمین زور سے کائے بولتے ہو؟ تو میں نے ان کو بخاری کی حدیث بتائی. میں نے کہا بھائی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم آمین کہو. جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. تو اب انہوں نے ایک میرے سے قیاسی سوال پوچھا. کیا پوچھا کہ یہ بتائیے فرشتے جو آمین بولتے ہیں کیسے بولتے ہیں, زور سے بولتے ہیں یا دھیمے سے بولتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ تمہارے اوپر قوم لوط کے پتھروں کی بارش ہو, فرشتے ایک گیپ کا معاملہ ہے, فرشتے کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو فرشتے زور سے بولتے ہیں تو بھی آواز ہمارے پر نہیں آنی ہے, اور دھیمے سے بولتے ہیں تو بھی آواز نہیں آنی ہے. تو میں نے اس کو اس کا جو منطق تھا اس کے حساب سے اس کو جواب دیا. میں نے کہا تمہارے دونوں کندھوں پہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ بتاؤ بھائی وہ دیکھنے میں کیسے ہیں؟ تو وہ ایک دم چپ ہو گیا. میں نے کہا کیوں بھائی, جیسا تمہارا سوال ویسا میرا جواب. ٹھیک ہے, اچھا بھائی رکھیں. ٹھیک ہے رکھو. اوکے بھائی, السلام علیکم. آپ کا نمبر جو ہے نوٹ کر لیتا ہوں بھائی. جی 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 بلائی نہیں کرنا میرا نمبر کسی طور سے. جی جی, کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ نمبر سیو کر لیتے ہیں آپ کا. میرا نام حفیظ الرحمان. حافظ رحمان. حفیظ الرحمان. اچھا حفیظ الرحمان. اوکے اوکے, السلام علیکم. ٹھیک ہے, وعلیکم السلام.